السلام علیکم ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایور گرین نالج اور میں ہوں ڈاکٹر عابد نواز۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے مرض کے بارے میں گفتگو کریں گے جسے ہم کہتے ہیں سوزاک، اینڈ اٹ از کالڈ ان انگلش گونوریا۔ ناظرین، یہ ایک متعدی مرض ہے، یعنی ایک شخص سے، ایک مریض سے دوسرے مریض کو لگنے والا یہ مرض ہے، اور یہ مرض عام طور پر بازاری عورتوں سے مباشرت کرنے سے ہو جاتا ہے، یعنی بازاری عورتوں سے جنسی عمل کرنے سے یہ مرض مردوں میں منتقل ہوتا ہے، اور ایسے مریض کی صرف قربت سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی اگر کسی مریض کو یہ مرض ہے تو اس کے قریب اٹھنے بیٹھنے سے بھی یہ مرض دوسرے شخص کو ہو سکتا ہے، اور مستورات میں یعنی خواتین میں ایسے مریض مردوں کے ساتھ صحبت کرنے سے یہ مرض منتقل ہو جاتا ہے، یعنی ان عورتوں میں بھی یہ مرض چلا جاتا ہے۔ اس کی علامات میں ناظرین یہ ہے کہ پیشاب کرتے وقت اعلی تناسل کی نالی میں شدید جلن ہوتی ہے اور پیپ خارج ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ خون بھی آتا ہے۔ مرض کی شدت میں پیشاب بعض اوقات مریض کا رک جاتا ہے اور بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر اس مرض کا مناسب علاج نہ کیا جائے تو یہ آسانی سے رفع نہیں ہوتا، یعنی ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس کی وجہ سے وجع المفاصل کا عارضہ یعنی بیماری بھی ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تو تھیں علامات سوزاک کے مرض کی۔ اب ہم اس کے لیے ہومیوپیتھک دوائیں تجویز کرتے ہیں۔ ناظرین، سوزاک کے لیے سب سے پہلی جو دوا ہے وہ ہے، بلکہ دوا سے پہلے ایک دو علامات اس کی ہم اور بیان کر دیتے ہیں کہ سوزاک کے مریض کو پیشاب بار بار آتا ہے اور تھوڑی تھوڑی مقدار میں آتا ہے اور انتہائی تکلیف کے ساتھ آتا ہے، اور پیشاب کی نالی میں یعنی پیشاب کے راستے میں جہاں سے پیشاب جس نالی سے گزرتا ہے وہاں مروڑ کسی تکلیف محسوس ہوتی ہے مریض کو، اور پیشاب کی نالی سے جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا پیپ بھی خارج ہوتی ہے۔ اس مرض کے لیے ناظرین ہومیوپیتھک دواؤں میں سب سے پہلے کیوبیبا ایسی دوا ہے جو سوزاک کے اس مریض کو دی جاتی ہے کہ جسے پیشاب کرتے وقت گاڑھی زرد رنگ کی پیپ خارج ہوتی ہو پیشاب کے راستے، تو اس مریض کے لیے کیوبیبا دوا جو ہے وہ بہترین دوا ہے۔ اس کے بعد ہے ناظرین ویسیکیریا کمیونس دوا جو ہے یہ ہر قسم کے کیس میں ایک خاص الخاص دوا ہے، یعنی بہت ہی اہم اور بہت ہی اکثیر اور بہت ہی فائدہ مند دوا ہے، اور سوزاک کے تقریباً ہر سٹیج کے مریض میں یہ دوا جو ہے وہ مریض کو دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے ناظرین کینابس سٹائیوا جو ہے یہ ایسے مریض کے لیے زیادہ مفید اور فائدہ مند ہے کہ جس کو چلنے میں دقت کا سامنا ہو اور اس کو چلتے وقت اپنی ٹانگیں جو ہیں وہ چوڑی کر کے چلنا پڑے۔ اگر وہ ٹانگیں اپنی پھیلا کر یا چوڑی کر کے نہیں چلتا تو اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تو یہ اس مرض کی خاص علامت ہے۔ تو ایسے مریض کے لیے کینابس سٹائیوا دوا زیادہ بہترین ہے۔ اس کے بعد ہے ناظرین اسٹگمیٹا میڈس جو ہے یہ
اس مریض کو دی جائے کہ جسے سوزاک جس میں پیشاب کے ساتھ پیپ آئے، یعنی ایسا مریض جس کو سوزاک کا مرض ہے اور اس کو پیشاب کے ساتھ پیپ آتی ہے، اور ورم گردہ بھی ہے اس کی علامت، یعنی اس کے گردے میں بھی سوزش ہے اور اس کے علاوہ مثانے میں بھی اس کو سوزش ہے، تو یہ علامات جس مریض میں شامل ہوں اسے اسٹگمیٹا میڈس دی جائے۔ اس کے علاوہ مریض کے پیشاب میں البیومن، پیپ، رسوب، فاسفیٹس اور یورک ایسڈ کی بھی مقدار پائی جائے، یعنی زیادتی ہو، تو ایسے مریض کے لیے اسٹگمیٹا میڈس دوا جو ہے وہ بہترین دوا ہے۔ ناظرین، یہ تو تھیں ہومیوپیتھک دوائیں۔ اب ہم چند بایوکیمک دوائیں بھی اس کے لیے تجویز کریں گے۔ تو پہلی دوا ہے کالی میور۔ کالی میور ایسے مریض کو دی جائے جس کے سفید یا زردی مائل گاڑھی پیپ خارج ہوتی ہو، ورم ہو یعنی سوزش بھی ہو، تب یہ دوا جو ہے اس میں ایسے مریض کے لیے اکسیر ثابت ہوتی ہے۔ دوسری دوا ہے فیرم فاس۔ فیرم فاس جو ہے یہ مرض کے آغاز میں جب کہ سوجن ہو اور پیپ آتی ہو تو یہ دوا کالی میور کے ساتھ باری باری دینے سے جلدی شفا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے ناظرین کالی فوس۔ سوزاک کا عارضہ ہو اور زخم اعلی تناسل کے منہ کے نزدیک ہو اور پیشاب میں پیپ خون ملی ہوئی خارج ہوتی ہو، تو ان علامات کے مریض کو کالی فوس دوا دینی چاہیے۔ اس کے بعد ہے کلکیریا فوس۔ کلکیریا فوس جو ہے کمزوری از حد ہو گئی ہو مریض کو، یعنی بہت زیادہ کمزور ہو، پیشاب کے ہمراہ سفید رطوبت اور پیپ خارج ہوتی ہو، تو کلکیریا فاس دی جائے۔ اس کے بعد ناظرین آتی ہے نیٹرم میور۔ نیٹرم میور جو ہے یہ مزمن قسم کا سوزاک ہو، یعنی بہت ہی پرانا اور ضدی، اور مواد پتلا اور صاف شفاف خارج ہوتا ہو، تو ایسے مریض کے لیے نیٹرم میور دوا بہترین ہے۔ اس کے بعد ہے کالی سلف۔ یہ ایسے مریض کو دی جائے کہ جسے سبزی مائل زرد رنگ کا مواد خارج ہوتا ہو۔ اور اس کے بعد ہے نیٹرم سلف۔ اگر مریض کو گاڑھا سبزی مائل مواد خارج ہوتا ہو اور سوزاک جو ہے وہ مزمن صورت اختیار کر گیا ہو، یعنی پرانا ہو چکا ہو، مگر باوجود اس کے اور کوئی تکلیف نہ ہوتی ہو، تو نیٹرم سلف اچھی دوا ہے۔ پھر ہے سلیشیا۔ سلیشیا میں بھی مریض کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کا سوزاک جو ہے وہ پرانا ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گاڑھا اور بدبودار مواد خارج ہوتا ہے۔ اور آخر میں میگنیشیا فوس۔ یہ ایسے مریض کو دی جائے کہ جسے چیخنے والا درد ہوتا ہو، یعنی ایسا شدید درد ہوتا ہو پیشاب کرنے کے دوران کہ مریض چیخ اٹھے اور سوزاک کی وجہ سے پیشاب کی نالی کا راستہ تنگ ہو چکا ہو یا بند ہو چکا ہو، تو ایسے مریض کے لیے میگنیشیا فوس جو ہے یہ بہترین دوا ہے۔ ناظرین، اس مرض کی علامات کے جو مریض ہیں ان کے لیے چند ہدایات ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ اگر ایسے مریض گنورین فوس کے انجیکشن لگوائیں تو وہ بھی بہت بہترین ہیں، بہت اکثیر ہیں، اور حفظ ما تقدم کے طور پر بازاری عورتوں کے ساتھ مباشرت کرنے یعنی جنسی عمل کرنے اور سوزاک کے مریض کی چھوت سے بچنے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے۔ یعنی ایسے مریض جو اس مرض کا شکار ہیں ان سے میل جول اور ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے گریز کرنا چاہیے، اور گرم مسالہ دار اشیاء کا استعمال بالکل بند کر دینا چاہیے، زود ہضم اور ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ تھیں سوزاک کے مرض کی علامات اور اس کے لیے ہومیوپیتھک دوائیں اور ایلوپیتھک دوائیں، اور آخر میں چند احتیاطی تدابیر۔ امید کرتے ہیں کہ ناظرین
ہمارے ناظرین کے لیے یہ ہمارا جو لیکچر ہے، یہ ہماری ویڈیو جو ہے یہ مفید اور فائدہ مند ثابت ہوگی، اور ناظرین آپ ہماری اس ویڈیو کو پسند کریں گے اور ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے تاکہ ہم اچھی اچھی ویڈیوز آپ کی زندگی میں شامل کرتے رہیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے، آئندہ ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔